نحمده ونصلي على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ سید یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ امام الانبیاء الصلاۃ والسلام علیکہ سید یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ محبوب رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ سید یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ رحمۃ للعالمین۔ آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے سیرت سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چھٹا ٹاپک۔ امراء اشعار میں 70 وہ صحابہ تھے جو غزوہ بدر میں شریک تھے، 300 وہ جو بیعت رضوان میں حاضر تھے، اسی قدر وہ بزرگ جو فتح مکہ میں شریک تھے، 700 ایسے جو صحابہ نہ تھے لیکن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد تھے۔ سعد شراف ہی میں تھے کہ دربار خلافت سے ایک اور فرمان آیا جس کا مضمون یہ تھا کہ شراف سے آگے بڑھ کر قادسیہ میں مقام کرو، اور اسی طرح مورچے جماؤ کے سامنے عجم کی زمین اور پشت پر عرب کے پہاڑ ہوں، تاکہ فتح ہو تو جہاں تک چاہو بڑھتے چلے جاؤ، اور اگر اللہ نہ کرے دوسری صورت پیش آئے تو ہٹ کر پہاڑوں کی پناہ میں آ سکو۔ قادسیہ نہایت شداب اور نہروں اور پلوں کی وجہ سے محفوظ مقام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاہلیت میں ان مقامات سے اکثر گزرے تھے اور اس موقع کی حیثیت اور کیفیت سے واقف تھے، چنانچہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فرمان بھیجا اس میں قادسیہ کا موقع اور محل بھی مذکور تھا، تاہم چونکہ پرانا تجربہ تھا، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ قادسیہ پہنچ کر سرزمین کا پورا نقشہ لکھ کر بھیجو، کیونکہ میں نے بعض ضروری باتیں اس وجہ سے نہیں لکھی کہ موقع اور مقام کے پورے حالات مجھ کو معلوم نہ تھے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت تفصیل سے موقع جنگ کی حدود اور حالات لکھ بھیجے، دربار خلافت سے روانگی کی اجازت آئی۔ چنانچہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراف سے چل کر گدھی پہنچے جہاں اجمیوں کا میگزین رہا کرتا تھا، اور وہ مفت ہاتھ آیا۔ قادسیہ پہنچ کر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر طرف ہکارے درائے کے غنیم کی خبر لائیں۔ انہوں نے آ کر بیان کیا کہ رستم پسر فرق زاد جو ارمینیا کا رئیس ہے سپہ سالار مقرر ہوا ہے اور مدائن سے چل کر سبات میں ٹھہرا ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی۔ وہاں سے جواب آیا کہ لڑائی سے پہلے کچھ لوگ سفیر بن کر جائیں اور ان کو اسلام کی رغبت دلائیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرداران قبائل میں سے 14 نامور اشخاص انتخاب کیے جو مختلف صفتوں کے لحاظ سے تمام عرب میں منتخب تھے: عطارد بن حاجب، اشعث بن قیس، حارث بن حسان، عاصم بن عمر و مادی کرب، مغیرہ بن شعبہ اور مانی بن حارثہ۔ قد و قامت اور ظاہری ربط آپ کے لحاظ سے تمام عرب میں مشہور تھے۔ نعمان بن مکرن، بصر بن ابی رحم، حملہ بن جویتہ، حنظلہ بن ربی تمیمی، فراد بن حیان حجلی، عدی بن سہیل اور مغیرہ بن زرارہ عقل و تدبیر اور حزم سیاست میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ ساسانیوں کا پایا تخت قدیم زمانے میں استنگر تھا، لیکن نوشیروان نے مدائن کو دارالسلطنت قرار دیا اور اس وقت سے وہی پایا تخت چلا آتا تھا۔ یہ مقام سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فردوں کا یعنی قادسیہ سے 30-40 میل کے فاصلے پر تھا۔ سفرا گھوڑے اڑاتے ہوئے سیدھے مدائن پہنچے۔ راہ میں جدھر سے گزر ہوتا تھا تماشیوں کی بھیڑ لگ جاتی تھی، یہاں تک کہ آستانہ سلطنت کے قریب پہنچ کر ٹھہرے۔ اگرچہ ان کی ظاہری صورت یہ تھی کہ گھوڑوں پر زین اور ہاتھوں میں ہتھیار تک نہ تھا، تاہم بے باکی اور دلیری ان کے چہروں سے ٹپکتی تھی اور تماشیوں پر اس کا اثر پڑتا تھا۔ گھوڑے جو سواری میں تھے رانوں سے نکل جاتے تھے اور بار بار زمین پر ٹاپ مارتے تھے، چنانچہ ٹاپوں کی آواز یزدگرد کے کان تک پہنچی اور اس نے دریافت کیا کہ یہ کیسی آواز ہے۔ معلوم ہوا کہ اسلام کے سفرا آئے ہیں۔ یہ سن کر بڑے سر و سامان سے دربار سجایا اور سفرا کو طلب کیا۔ یہ لوگ عربی جبے پہنے، کاندھوں پر یمنی چادریں ڈالے، ہاتھوں میں کوڑے لیے، موزے چرائے ہوئے دربار میں داخل ہوئے۔ پچھلے مارکہ نے تمام ایران میں عرب کی دھاک بٹا دی تھی۔ یزدگرد نے سفیروں کو اس شان سے دیکھا تو اس پر ایک ہیبت طاری ہوئی۔ ایرانی عموماً ہر چیز سے فال لینے کے عادی تھے۔ یزدگرد نے پوچھا کہ عربی میں چادر کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا برد۔ اس نے فارسی معنی کے لحاظ سے کہا کہ جہاں برد، پھر کوڑے کی عربی پوچھی۔ ان لوگوں نے کہا سود۔ وہ سوخت سمجھا اور بولا کہ پارس وراسو خند۔ ان باتوں والیوں پر سارا دربار برہم ہوا جاتا تھا، لیکن شاہی اداب کے لحاظ سے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ پھر سوال کیا کہ تم اس ملک میں کیوں آئے ہو؟ نعمان بن مکرن بن جو سرگو تھے جواب دینے کے لیے آگے بڑھے۔ پہلے مختصر طور پر اسلام کے حالات بیان کیے، پھر کہا کہ ہم تمام دنیا کے سامنے 2 چیزیں پیش کرتے ہیں، جزیہ یا تلوار۔ یزدگرد نے کہا تم کو یاد نہیں کہ تمام دنیا میں تم سے زیادہ ذلیل اور بد وقت کوئی قوم نہ تھی؟ تم جب کبھی ہم سے سرکشی کرتے تھے تو سرحد کے زمینداروں کو حکم بھیج دیا جاتا تھا اور وہ تمہارا بل نکال دیتے تھے۔
اس پر سب نے سکوت کیا، لیکن مغیرہ بن زرارہ ضبط نہ کر سکے اور اٹھ کر کہا کہ یہ لوگ اپنے رفیقوں کی طرف اشارہ کر کے روسیہ عرب میں ہیں اور حلم بکار کی وجہ سے زیادہ گوئی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے جو کچھ کہا یہی زیبا تھا، لیکن کہنے کے قابل باتیں رہ گئیں۔ ان کو میں بیان کرتا ہوں۔ یہ سچ ہے کہ ہم بدبخت اور گمراہ تھے، آپس میں کٹتے مرتے تھے، اپنی لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک پیغمبر بھیجا جو حسب و نسب میں ہم سب سے ممتاز تھا۔ اول ہم نے اس کی مخالفت کی۔ وہ سچ کہتا تھا تو ہم جتلاتے تھے، وہ آگے بڑھتا تھا تو ہم پیچھے ہٹتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ اس کی بات نے دلوں میں اثر کیا۔ وہ جو کچھ کہتا تھا اللہ کے حکم سے کہتا تھا، اور جو کچھ کرتا تھا اللہ کے حکم سے کرتا تھا۔ اس نے ہم کو حکم دیا کہ اس مذہب کو تمام دنیا کے سامنے پیش کرو۔ جو لوگ اسلام لائیں وہ تمام حقوق میں تمہارے برابر ہیں۔ جن کو اسلام سے انکار ہو اور جزیہ راضی ہوں وہ اسلام کی حمایت میں ہیں۔ جس کو دونوں باتوں سے انکار ہو اس کے لیے تلوار ہے۔ یزدگرد غصے سے بےتاب ہو گیا اور کہا کہ اگر قاسموں کا قتل کرنا جائز ہوتا تو تم میں سے کوئی زندہ بچ کر نہ جاتا۔ یہ کہہ کر مٹی کا ٹوکرا منگوایا اور کہا تم میں سے سب سے معزز کون ہے؟ عاصم بن عمر نے بھر کر کہا میں۔ ملازموں نے ٹوکرا ان کے سر پر رکھ دیا۔ وہ گورا اڑاتے ہوئے سعد رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے کہ فتح مبارک، دشمن نے اپنی زمین خود ہم کو دے دی۔ اس واقعہ کے بعد کئی مہینے تک دونوں طرف سکوت رہا۔ رستم جو سلطنت فارس کی طرف سے اس مہم پر مامور تھا، سبات میں لشکر لیے پڑا تھا اور یزدگرد کی تقید پر بھی لڑائی کو ٹالتا جاتا تھا۔ ادھر مسلمانوں کا یہ معمول تھا کہ آس پاس کے دیہات پر چڑھ جاتے تھے اور رسد کے لیے مویشی وغیرہ لوٹ لاتے تھے۔ اس عرصے میں بعض رئیس ادھر سے ادھر آ گئے۔ ان میں جوشن ماہ بھی تھا جو سرحد کی اخبار نویسی پر مامور تھا۔ اس حالت نے طول کھینچا تو رایا جوک درجوک یزدگرد کے پاس پہنچ کر فریادی ہوئی کہ اب ہماری حفاظت کی جائے ورنہ ہم اہل عرب کے متی ہوئے جاتے ہیں۔ چاروں ستم کو رستم کا مقابلے کے لیے بننا پڑا۔ 60,000 کی جمعیت کے ساتھ سب بات سے نکلا اور قادسیہ پہنچ کر ڈیرے ڈالے، لیکن فوج جن مقامات سے گزری ہر جگہ نہایت بے اعتدالیاں کی۔ تمام افسر شراب پی کر بدمستیاں کرتے تھے اور لوگوں کے نموز طاقت کا لحاظ نہیں رکھتے تھے۔ ان باتوں نے عام ملک میں یہ خیال پھیلا دیا کہ سلطنت عجم اب فنا ہوتی نظر آتی ہے۔ رستم کی فوجیں جس طرح سبا سے بڑی، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر طرف جاسوس پھیلا دیے کہ دم کی خبریں پہنچتی رہیں۔ فوج کا رنگ ڈنگ، لشکر کی ترتیب، اتارنے کا رخ، ان باتوں کے دریافت کے لیے فوجی افسر متعین کیے۔ اس میں کبھی کبھی دشمن کا سامنا بھی ہو جاتا تھا۔ چنانچہ ایک دفعہ تلیہ رات کے وقت رستم کے لشکر میں لباس بدل کر گئے۔ ایک جگہ ایک بیش باغ گھوڑا تھان پر بندھا دیکھا، تلوار سے باغ ڈور کاٹ کر اپنے گھوڑے کی باغ ڈور سے ٹکا لی۔ اس عرصے میں لوگ جاگ اٹھے اور ان کا تعاقب کیا۔ گھوڑے کا سوار ایک مشہور افسر تھا اور 1000 سوار کے برابر مانا جاتا تھا۔ اس نے قریب پہنچ کر برچھی کا وار کیا، انہوں نے خالی دیا، وہ زمین پر گرا۔ انہوں نے جب کر برچھی ماری کہ سینے کے پار ہو گئی۔ اس کے ساتھ 2 اور سوار تھے، ان سے ایک ان کے ہاتھ سے مارا گیا اور دوسرے نے صحت پر امان طلب کی کہ میں قیدی بن کر ساتھ چلتا ہوں۔ اتنے عرصے میں تمام فوج میں ہلچل پڑ گئی اور لوگ ہر طرف سے ٹوٹ پڑے، لیکن تلیہ لڑتے بڑھتے صاف نکل آئی اور 60,000 فوج دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ قیدی نے سعد رضی اللہ عنہ کے سامنے آ کر اسلام قبول کیا اور کہا کہ دونوں سوار جو تلیہ کے ہاتھ سے مارے گئے میرے ابن عام تھے اور 1000 سوار کے برابر مانے جاتے تھے۔ اسلام کے بعد قیدی کے نام مسلم رکھا گیا اور اس کی وجہ سے دشمن کی فوج کے بہت سے ایسے حالات معلوم ہوئے جو اور کسی طرح معلوم نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ بعد کے تمام معرکوں میں شریک رہا اور موقع پر ثابت قدم اور جان بازی کے جوہر دکھائے۔ رستم چونکہ لڑنے سے جی چراتا تھا، ایک دفعہ اور صلح کی کوشش کی۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ تمہارا کوئی معتمد آدمی آئے تو صلح کے متعلق گفتگو کی جائے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ربیع بن عامر کو اس خدمت پر مامور کیا۔ وہ عجیب و غریب حیث سے چلے، ارگ گیر کی ذرا بنائی اور رسی کا ایک ٹکڑا سر سے لپیٹ لیا، کمر میں رسی کا پٹکا باندھا اور تلوار کی میان پر چتھی سے لپیٹ لیے۔ اس حیرت قضائی سے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے۔ ادھر رانیوں نے بر سر عثمان سے دربار سجایا۔ دیبا کا فرش، زرین گاؤ، تکیے، حریر کے پردے، صدر میں مرصع تخت، ربی فرش کے قریب آ کر گھوڑے سے اترے اور باغ ڈور کو گاؤ تکیے سے ٹکا دیا۔ درباری بے پرواہی کے انداز سے اگرچہ کچھ نہ بولے تاہم دستور کے موافق ہتھیار رکھوا لینا چاہا۔ انہوں نے کہا میں بلایا ہوا آیا ہوں، تم کو اس طرح میرا آنا منظور نہیں تو میں الٹا پھر جاتا ہوں۔ درباریوں نے رستم سے عرض کی، اس نے اجازت دی۔ یہ نہایت بے پرواہی کی ادا سے آہستہ آہستہ تخت کی طرف بڑھے، لیکن برچھی
جس سیاست کا کام لیا تھا، اس کہانی کو اس طرح فرش میں چبوتے جاتے تھے کہ پرتکلف فرش اور قلین جو بچھے ہوئے تھے جا بجا سے کٹ پھٹ کر بیکار ہو گئی۔ تخت کے قریب پہنچ کر زمین پر نیزہ مارا جو فرش کو آر پار کر کے زمین پر گر گیا۔ رستم نے پوچھا کہ اس ملک میں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ مخلوق کی بجائے خالق کی عبادت کی جائے۔ رستم نے کہا کہ میں ارکان سلطنت سے مشورہ کر کے جواب دوں گا۔ درباری بار بار ربی کے پاس آ کر ان کے ہتھیار دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اس سامان پر ایران کی فتح کا ارادہ ہے، لیکن جب ربی نے تلوار میان سے نکالی تو آنکھوں سے بجلی سی کوند گئی، اور جب اس کے کاٹ کی آزمائش کے لیے دالیں پیش کی گئی تو ربی نے ان کے ٹکڑے اڑا دیے۔ ربی اس وقت چلے آئے، لیکن نامہ بیمہ پیام کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ اخیر سفارت میں مغیرہ کے استنے رانیوں نے بڑے ٹھار سے دربار جمایا۔ جس قدر ندیم اور افسر تھے، تاج زر پہن کر کرسیوں میں بیٹھے، خیمے میں دیبا سنجاب کا فرش بچھایا گیا اور خندام اور منصب دار کرینے سے دوریا پرے جما کر کھڑے ہوئے۔ مغیرہ گھوڑے سے اتر کر سیدھے صدر کی طرف بڑھے اور رستم کے زانوں سے زانوں ملا کر بیٹھ گئے۔ اس گستاخی پر تمام دربار برہم ہو گیا، یہاں تک کہ چوبداروں نے بازو پکڑ کر ان کو تخت سے اتار دیا۔ مغیرہ نے افسران دربار کی طرف خطاب کر کے کہا کہ میں خود نہیں آیا بلکہ تم نے بلایا تھا، اس لیے مہمان کے ساتھ یہ سلوک زیبا تھا۔ تمہاری طرح ہم لوگوں میں بھی یہ دستور نہیں کہ ایک شخص رب بن کر بیٹھے اور تمام لوگ اس کے آگے بندہ ہو کر گردن جھکائیں۔ مترجم نے، جس کا نام ابو تھا اور حد کا بشندہ تھا، اس تقریر کا ترجمہ کیا تو سارا دربار متاثر ہوا اور بعض بول اٹھے کہ ہماری غلطی تھی کہ جو ایسی قوم کو ذلیل سمجھتے تھے۔ رستم بھی شرمندہ ہوا اور ندامت مٹانے کو کہا کہ یہ نوکروں کی غلطی تھی، میرا ہمایہ حکم نہ تھا۔ پھر بے تکلفی کے طور پر مغیرہ کے ترکے سے تیر نکالے اور ہاتھ میں لے کر کہا، ان تکنوں سے کیا ہوگا؟ مغیرہ نے کہا، کیا کہ لوگوں چھوٹیوں پھر بھی آ گئے۔ رستم نے ان کی تلوار کا نیام دیکھ کر کہا کہ کس قدر بسیدہ ہے۔ انہوں نے کہا، ہاں تلوار 12 بھی رکھی گئی ہے۔ اس نوک جھوک کے بعد معاملے کی بات شروع ہوئی۔ رستم نے سلطنت کی شان و شوکت کا ذکر کر کے اظہار احسان کے طور پر کہا کہ اب بھی واپس چلے جاؤ تو ہم کو کچھ ملال نہیں بلکہ کچھ انعام دلایا دیا جائے گا۔ مغیرہ نے تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اگر اسلام و جزیہ منظور نہیں تو اس سے فیصلہ ہوگا۔ رستم غصہ سے برک اٹھا اور کہا کہ آفتاب کی قسم، کل تمام عرب کو برباد کروں گا۔ مغیرہ اٹھ کر چلے آئے اور صلح آشتی کی تمام امیدوں کا خاتمہ ہو گیا۔ قادسیہ کی جنگ اور فتح، محرم 14 ہجری 635 ہجری۔ رستم اب تک لڑائی کو برابر ٹالتا جاتا تھا، لیکن مغیرہ کی گفتگو نے اس کو اس قدر غیرت دلائی کہ اسی وقت کمر بندی کا حکم دیا۔ نہر جو بیچ میں حائل تھی، حکم دیا کہ صبح ہوتے ہوتے پاٹ کر سڑک بنا دی جائے۔ صبح تک یہ کام انجام کو پہنچا اور دوپہر سے پہلے فوج نہر کے اس پار آ گئی۔ خود سامان جنگ سے راسا ہوا، دیریں زیریں پہنی، سر پر خود رکھا، ہتھیار لگائے، پھر اسب خاصا طلب کیا اور سوار ہو کر جوش میں کہا کہ کل عرب کو چکنا چور کر دوں گا۔ کسی سپاہی نے کہا، ہاں اگر اللہ نے چاہا۔ بولا کہ اللہ نے نہ چاہا تب بھی۔ فوج نہایت ترتیب سے راسا کی، آگے پیچھے 13 صفیں قائم کی، قلم کے پیچھے ہاتھیوں کا قلعہ باندھا، ہودجوں اور ماریوں میں ہتھیار بند سپاہی بٹھائے، میامرا میں مصرع کے پیچھے قلعہ کے طور پر ہاتھیوں کے پڑے جمائے، کھرسانی کے لیے موقع جنگ سے پایا تخت تک کچھ فاصلے پر آدمی بٹھا دیے۔ جو موقع پیش آتا تھا، موقع جنگ کا آدمی چلا کر کہتا تھا اور درجہ بے درجہ میدان تک خبر پہنچ جاتی تھی۔ قادسیہ میں ایک قدیم شاہی محل تھا جو عین میدان کے کنارے پر واقع تھا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ کو چونکہ عارق النساء کی شکایت تھی اور چلنے پھرنے سے معذور تھے، اس لیے فوج کے ساتھ شریک نہ ہو سکے۔ بالا خانے پر میدان کی طرف رخ کر کے تکیہ کے سہارے سے بیٹھے اور خالد بن عتبہ کو اپنے بجائے سپہ سالار مقرر کیا۔ تاہم فوج کو لڑاتے خود تھے، یعنی جس وقت جو حکم دینا مناسب ہوتا تھا پرچوں پر لکھ کر اور گولیاں بنا کر خالد کی طرف پھینکتے جاتے تھے، اور خالد انہی روایتوں کے موافق موقع بے موقع لڑائی کا اسلوب بدلتے جاتے تھے۔ تمدن کے ابتدائی زمانے میں فن جنگ کا اس قدر ترقی کرنا تعجب کے قابل ہے، اور عرب کی تیزی تباہ اور لیاقت جنگ کی دلیل ہے۔ فوجیں راسا ہو چکی تو عرب کے مشہور شرح اور خطیب صفوں سے نکلے اور اپنی آتش فشانی سے تمام فوج میں آگ لگا دی۔ شعراء میں شماخ حتیدہ، اوس بن مغرہ، عودۃ بن طیب، عمر بن مادی کرب، اور خطیبوں میں قیس بن حبیرہ، غالب ابن الحزیر اسدی، بصر بن ابی راہم اجنی، عاصم بن عمرو، ربی سعدی، ربی بن عامر میدان میں کھڑے تقریریں کر رہے تھے، اور فوج کا یہ حال تھا کہ ان پر کوئی جادو کر رہا ہے۔ ان تقریروں کے بعض جملے یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ ابن الحزیر نے اسدی کے الفاظ یہ تھے،
خاندان ساتھ تلواروں کو قلعہ بناؤ اور دشمنوں کے مقابلے میں شیر بن کر جاؤ، گر کی ذرا بہن لو اور نگاہیں نیچی کر لو، جب تلواریں تھک جائیں تو تیروں کی باغ چھوڑ دو، کیونکہ تیروں کو جہاں بار مل جاتا ہے تلواروں کو نہیں ملتا۔ اس کے ساتھ قاریوں نے میدانوں میں نکل کر نہایت خوشحالی اور جوش سے سورۃ جہاد کی آیتیں پڑھنی شروع کی، جس کی تاثیر سے دل دہل گئے اور آنکھیں سرخ ہو گئی۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ نے قاعدے کے موافق 3 نعرے لگائے اور چوتھے پر لڑائی شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے ایک رانی قدرت انداز دیبا کی قبا سے تن کی ہوئی زیر کمر باندھے لگائے، ہاتھوں میں سونے کے کڑے پہنے میدان میں آیا۔ ادھر سے عمر مادی کرب اس کے مقابلے کو نکلے، اس نے تیر کمان میں جوڑا اور ایسا طاقت مارا کہ یہ بال بچ گئے۔ انہوں نے گوروں کو دابا اور قریب پہنچ کر کمر بند میں ہاتھ ڈال کر ملک اٹھا، زمین پر دے پٹکا اور تلوار سے گردن اڑا کر فوجی کی طرف مخاطب ہوئے کہ یوں لڑا کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا ہر شخص مودی کرب کیوں کر ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اور بہادر دونوں طرف سے نکلے اور شجاعت کے جوڑ دکھائے۔ پھر عام جنگ شروع ہوئی۔ ایرانیوں نے بہلا کے رسالے پر جو سب سے ممتاز تھا، ہاتھیوں کو ریلا۔ عرب کے گوروں نے یہ کالے پہاڑ کہاں دیکھے تھے، دفتن بدکے اور منتشر ہو گئے۔ پیدل فوج ثابت قدم سے لڑی، لیکن ہاتھیوں کے ریلے میں ان کے پاؤں بھی اکھڑے جاتے تھے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ڈنگ دیکھ کر فوراً قبیلہ اسد کو حکم بھیجا کہ بہلا کو سنبھالو۔ تلیہ نے جو قبیلہ کے سردار اور مشہور بہادر تھے، ساتھیوں سے کہا عزیزو، سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ سمجھ کر تم سے مدد مانگی ہے۔ تمام قبیلے نے جوش میں آ کر باغیں اٹھائیں اور ہاتھوں میں برچیاں لے کر ہاتھیوں پر حملہ آور ہوئے۔ ان کی پامردی سے اگرچہ یہ کالی آندھی ذرا تھم گئی، لیکن ایرانیوں نے بہلا کو چھوڑ کر سارا زور اس طرف دیا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ نے قبیلہ تمیم کو جو قدر اندازی اور تیر اور نیزہ بازی میں مشہور تھے، قلعہ بھیجا کہ تم سے ہاتھیوں کی کوئی تدبیر نہیں ہو سکتی۔ یہ سن کر وہ دفتن بڑے اور اس قدر تیر بسائے کہ پھر نشینیوں کو گرا دیا۔ پھر قریب پہنچ کر تمام عہدے اور ماریاں الٹ دی۔ شام تک یہ ہنگامہ رہا۔ جب بالکل تاریکی چھا گئی تو دونوں طرف میدان سے ہٹے۔ قادسیہ کے یہ معرکہ تھا اور عربی میں اس کو یوم الرماس کہتے ہیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ جس وقت بالا خانے پر بیٹھے فوج کو لڑا رہے تھے، ان کی بیوی سلمہ بھی ان کے برابر بیٹھی تھی۔ ایرانی نے جب ہاتھیوں کو ریلا اور مسلمان پیچھے ہٹے تو سعد رضی اللہ تعالیٰ غصے کے مارے بے تاب ہوئے جاتے تھے اور بار بار کربٹیں بدلتے تھے۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حالت دیکھ کر بے اختیار چلا اٹھی کہ افسوس آج مسئلہ نہ ہوا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ پر تھپڑ کھینچ مارا، مسئلہ ہوتا تو کیا کر لیتا۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا سبحان اللہ، بزدلی کے سوا غیرت بھی۔ یہ اس بات پر تان تھا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ خود لڑائی میں شریک نہ تھے۔ اگلے دن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میدان جنگ سے مقتولوں کی لاشیں اٹھا کر دفن کرائی اور جس قدر زخمی تھے مرہم پٹی کے لیے عورتوں کے حوالے کیے۔ پھر فوج کو کمر بندی کا حکم دیا۔ لڑائی ابھی شروع نہیں ہوئی تھی کہ شام کی طرف سے غبار اٹھا، گرد پھوٹی تو معلوم ہوا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے شام سے جو امدادی فوجیں بھیجی تھیں وہ آ پہنچی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جس زمانے میں عراق پر حملے کی تیاریاں کی تھی، اسی زمانے میں ابو عبیدہ کو جو شام کی مہم پر مأمور تھے، لکھ بھیجا تھا کہ عراق کی جو فوج وہاں بھیج دی گئی تھی، اس کو حکم دو کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ کی فوج سے جا کے مل جائے۔ چنانچہ عین وقت پر یہ فوج پہنچی۔ متعدد غیبی سمجھی گئی۔ یہ 6000 سپاہی تھے، جن میں 5000 ربیہ و مزد اور 1000 خاص حجاز کے تھے۔ ہاشم بن عتبہ سعد رضی اللہ کے 22 سپہ سالار تھے اور حرب کیا رکاب میں تھا۔ کاکا نے پہنچتے ہی سب سے نکل کر پکارا کہ ایرانیوں میں کوئی بہادر ہو تو مقابلے کو آئے۔ ادھر سے بے احمد نکلا، چاکا چیسر کا واقعہ یاد کر کے پکار اٹھے کہ لینا ابو عبیدہ کا قاتل جانے نہ پائے۔ دونوں ریف کا تلوار لے کر مقابلے ہوئی اور کچھ دیر کی تدبیر کے بعد بے احمد مارا گیا۔ دیر تک دونوں طرف کے بہادر تنہا میدان میں نکل کر شجاعت کے جوہر دکھاتے رہے۔ سیستان کا شہزادہ بازار ہونا بن قطبہ کے ہاتھ سے مارا گیا۔ بزرگ چیمن ہمدانی جو ایک مشہور بہادر تھا، کاکا سے لڑ کر قتل ہوا۔ گرد ہنگامہ عام ہونے سے پہلے ایرانی فوج نے اکثر اپنے نامور بہادر کھو دیے، تاہم بڑے زور شور سے دونوں فوجیں حملہ آور ہوئی۔ شام کی امدادی فوج کو کاکا نے اس تدبیر سے روانہ کیا تھا کہ چھوٹے چھوٹے دستے کر دیے تھے، اور جب ایک دستہ میدان جنگ میں پہنچ جاتا تھا تو دوسرا دور سے نمودار ہوتا تھا۔ اس طرح تمام دن فوجوں کا تاندہ باندھا رہا اور ایرانیوں پر رعب چھاتا گیا۔ ہر دستہ اللہ اکبر کے نعرے مارتا ہوا آتا تھا اور کاکا اس کے ساتھ ہو کر دشمن پر حملہ آور ہوتے تھے۔ ہاتھیوں کے لیے کاکا نے یہ تدبیر کی کہ اونٹوں پر جول اور بوکا ڈال کر ہاتھیوں کی طرح محب بنایا۔ یہ مصنوعی ہاتھی جس طرف رخ کرتے تھے، ایرانیوں کے گھوڑے بدل کر سواروں کے قابو سے نکل جاتے تھے۔ عین ہنگامہ جنگ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قاصد پہنچے، جن کے ساتھ نہایت
نہایت بیش قیمت بربی گھوڑے اور تلواریں تھیں۔ ان لوگوں نے فوج کے سامنے پکار کر کہا کہ امیر المومنین نے یہ نام ان لوگوں کو بھیجا ہے جو اس کا حق ادا کر سکیں۔ چنانچہ کاکا نے حمال بن مالک، ربیع بن عمر، طلحہ بن خویلد، عاصم بن عمر تمیمی کو تلواریں حوالہ کی اور قبیلہ ابو کے 4 بہادروں کو گھوڑے عنایت کیے۔ ربیع نے فخر کے جوش میں آ کر پھر بل دیا، یہ شعر پڑھا، سب لوگوں کو معلوم ہے کہ میں سب سے زیادہ مشرک ہوں۔ جس وقت لوگوں نے کانٹے والی نازک تلواریں پائیں، جس وقت لڑائی کا ہنگامہ گرم تھا، ابو محجن ثقفی جو ایک مشہور بہادر اور شاعر تھے اور جن کو شراب پینے کے جرم پر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قید کر دیا تھا، قید خانے کے دریچے سے لڑائی کا تماشا دیکھ رہے تھے اور شجاعت کے جوش میں بے اختیار ہوئے جاتے تھے۔ آخر نہ ضبط کر سکے، سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد رضی اللہ عنہ کی بیوی کے پاس گئے کہ اللہ کے لیے اس وقت مجھے کو چھوڑ دو، لڑائی سے جیتا بچا تو خود آ کر میں بیڑیاں پہنوں گا۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کیا۔ یہ صد کے ساتھ واپس آئے اور بار بار برد لہجہ میں یہ اشعار پڑھتے تھے، اس سے بڑھ کر کیا غم ہوگا کہ سوار نیزہ بازیاں کر رہے ہیں اور میں زنجیروں میں بندھا پڑا ہوں۔ جب کھڑا ہونا چاہتا ہوں تو زنجیر اٹھنے نہیں دیتی اور دروازے اس طرح بند کر دیے جاتے ہیں کہ پکارنے والا پکارتے پکارتے تھک جاتا ہے۔ ان اشعار نے سلمہ کے دل پر یہ اثر کیا کہ خود آ کر بیڑیاں کاٹ دیں۔ انہوں نے فوراً اسبل میں جا کر سعد رضی اللہ عنہ کے گھوڑے پر جس کا نام بلقا تھا زین کسور میدان جنگ میں پہنچ کر بالے کے ہاتھ نکالتے ہوئے ایک دفعہ میمنہ سے مسجدہ کا چکر لگایا، پھر زور شور سے حملہ کیا کہ جس طرف نکل گئے صف کی صف الٹ دی۔ تمام لشکر متحر تھا کہ یہ کون بہادر ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ بھی حیران تھے اور دل میں کہتے تھے کہ حملہ کا انداز ابو محجن کا ہے، لیکن وہ تو قید خانے میں قید ہے۔ شام ہوئی تو ابو محجن نے قید میں آ کر خود بیڑیاں پہن لی۔ سلمہ رضی اللہ عنہ نے یہ تمام حالات سعد رضی اللہ عنہ سے بیان کیے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے اس وقت ان کو رہا کر دیا اور کہا، اللہ کی قسم، مسلمان پر جو شخص یوں نثار ہو میں اس کو سزا نہیں دے سکتا۔ ابو محجن نے کہا، واللہ میں بھی آج سے پھر کبھی شراب کو ہاتھ نہ لگاؤں گا۔ خنسا جو عرب کی مشہور شاعرہ تھی اس مارکے میں شریک تھی اور اس کے 4 بیٹے بھی ساتھ تھے۔ لڑائی جب شروع ہوئی تو اس نے بیٹوں کی طرف خطاب کیا اور کہا، پیارے بیٹو، تم اپنے ملک کو 2 بار نہ تھے، نہ تم پر قحط پڑا تھا، باوجود اس کے تم اپنی کوہن سال ماں کو یہاں لائے اور فارس کے آگے ڈال دیا۔ اللہ کی قسم، جس طرح تم ایک ماں کی اولاد ہو اس طرح ایک باپ کی بھی ہو۔ میں نے تمہارے باپ سے بددیانتی نہیں کی، نہ تمہارے ماموں کو رسوا کیا۔ لو جاؤ اور اخیر تک لڑو۔ بیٹوں نے ایک ساتھ باغیں اٹھائیں اور دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ جب نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو خنسا نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، اے اللہ، میرے بیٹوں کو بچانا۔ اس دن مسلمان 2000 اور یونانی 10,000 مقتول مجروح ہوئے، تاہم فتح شکست کا کچھ فیصلہ نہ ہوا۔ یہ معرکہ اقباس کے نام سے مشہور ہے۔ تیسرا معرکہ یوم الحماس کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں کاکا نے یہ تدبیر کی کہ رات کے وقت چند رسالوں اور پیدل فوجوں کو حکم دیا کہ پراؤں سے دور شام تک کی طرف نکل آئیں۔ پھوپٹے 100 سوار میدان جنگ کی طرف گھوڑے اڑاتے ہوئے آئیں اور سالے اس طرح برابر آتے جائیں۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی پہلا رسالہ پہنچا۔ تمام فوج نے اللہ اکبر کا نعرہ مارا اور گول پڑ گیا کہ نئی امدادی فوجیں آ گئی۔ ساتھ ہی حملہ ہوا۔ حسین اتفاق یہ کہ شام، جن کو ابو بیدہ نے شام سے مدد کے لیے بھیجا تھا، عین موقع پر 700 سواروں کے پاس ساتھ پہنچ گئے۔ یزد کو دم کی خبریں پہنچتی تھی اور برابر فوجیں بھیجتا جاتا تھا۔ حشام نے فوج کی طرف خطاب کیا اور کہا کہ تمہارے بھائیوں نے شام کو فتح کر لیا۔ فارس کی فتح کا جو اللہ کی طرف سے وعدہ ہوا ہے وہ تمہارے ہاتھ سے پورا ہوگا۔ معمول کے موافق جنگ کا آغاز یوں ہوا کہ ایرانیوں کی فوج سے ایک پہلوان شیر کی طرح ڈکارتا ہوا میدان میں آیا۔ اس کا ڈیل ڈول دیکھ کر لوگ اس کے مقابلے سے جی چلاتے تھے، لیکن ایک عجیب اتفاق سے وہ ایک کمزور سپاہی کے ہاتھ سے مارا گیا۔ ایرانیوں نے تجربہ اٹھا کر ہاتھیوں کے دائیں بائیں پیدل فوجیں قائم کر دی تھی۔ عمر ماد یکرب نے رفیقوں سے کہا کہ میں مقابلے کے ہاتھی پر حملہ کرتا ہوں تو تم ساتھ رہنا، ورنہ عمر مادی کرب مارا گیا تو پھر مادی کرب پیدا نہ ہوگا۔ یہ کہہ کے تلوار میدان میاں سے گھسیٹ لی اور ہاتھی پر حملہ کیا، لیکن پیدل فوجیں جو دائیں بائیں تھیں دفن ان پر ٹوٹ پڑی اور اس قدر گرد اٹھی کہ یہ نظر سے چھپ گئے اور یہ دیکھ کر ان کی رکاب کی فوج حملہ آور ہوئی اور بڑی واقعہ کے بعد دشمن پیچھے ہٹے۔ عمر مادی کرب کا یہ حال تھا کہ تمام جسم خاک سے ہٹا ہوا تھا، بدن پر جا بجا برسوں کے زخم تھے، تاہم تلوار قبضے میں تھی اور ہاتھ چلتا جاتا تھا۔ اسی حالت میں ایک ایرانی سوار برابر سے نکلا، انہوں نے اس کے گھوڑے کی دم پکڑ لی۔ ایرانیوں نے بار بار مہمز کیا لیکن گھوڑا جگہ سے نہ ہل سکا۔ آخر سوار اتر کر بھاگ نکلا اور یہ اچھل کر گھوڑے کی پیٹھ پر جا بیٹھے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر ہاتھی جس طرف رخ کرتے ہیں دل کا دل پھٹ جاتا ہے۔ زخم وسلم وغیرہ کو جو پارسی تھے اور مسلمانوں کے تھے بلا کر پوچھا کہ اس بلائے سیاہ کا کیا علاج ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کی ان کی سونڈ اور آنکھیں بیکار کر دی جائیں۔ تمام گول میں 2 ہاتھی نہایت محیب اور کو فکر اور گویا کہ
کل ہاتھیوں کے سردار تھے. ایک ابیز اور دوسرا عرب کے نام سے مشہور تھا. سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کاکا عاصم حمال ربیع کو بلا کر کہا کہ یہ میں ہم تمہارے ساتھ ہیں. کاکا نے پہلے کچھ سوار اور پیادے بھیج دیے کہ ہاتھیوں کو درگاہ میں کر لیں. پھر خود برچہ ساتھ میں لے کر پیل سفید کی طرف بڑھے. عاصم بھی ساتھ ہی. دونوں نے ایک ساتھ برچے مارے کہ آنکھوں میں پیوس ہو گئے. ہاتھی جڑی لے کر پیچھے ہٹا. ساتھ ہی کاکا کی تلوار بڑھی اور سونڈ مستق سے الگ ہو گئی. ادھر ربیع حمال نے اجرب پر حملہ کیا. وہ زخم کھا کر بھاگا اور تمام ہاتھی اس کے پیچھے ہو لیے اور دم کی دم میں یہ سیاہ بادل بالکل چھٹ گیا. اب بہادروں کی حوصلہ افزائی کا موقع ملا اور اس زور کرنا پڑا کہ ناروں کی غرض سے زمین دہل پڑتی تھی. چنانچہ اسی مناسبت سے اس معرکے کو لیلۃ الحیر کہتے ہیں. ایرانیوں نے فوج نئے سرے سے ترتیب دی. قلم میں اور دائیں بائیں 13 صفیں قائم کی. مسلمانوں نے بھی تمام فوجوں کو سمیٹ کر یکجا کیا اور آگے پیچھے تین پرے جمائے. سب سے آگے سواروں کا سالہ, ان کے بعد پیدل فوجی اور سب سے پیچھے تیر انداز. سعد رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تیسری تکبیر پر حملہ کیا جائے, لیکن ایرانیوں نے جب تیر برسانے شروع کیے تو کاکا سے ضبط نہ ہو سکا اور اپنے نقاب کی فوج لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے. فوجی اصولوں کے لحاظ سے یہ حرکت نافرمانی میں داخل تھی. تاہم لڑائی کا ڈنگ اور کاکا کا جوش دیکھ کر سعد رضی اللہ تعالیٰ کے منہ سے یہ بے اختیار نکلا, اللہم اغفر لہ وانصرہ, یعنی اے اللہ کاکا کو معاف کرنا اور اس کا مددگار رہنا. کاکا کو دیکھ کر بنو اسد اور بنو اسد کی طرف دیکھا دیکھی ناہے بہلا کندھا سب ٹوٹ پڑے. سعد رضی اللہ تعالیٰ قبیلے کے حملے پر کہتے تھے اللہ اس کو معاف کرنا اور اس کا مددگار رہنا. اول سواروں کے رسالے نے حملہ کیا, لیکن ایرانی فوجیں جو دیوار کی طرح جمی کھڑی تھی اس ثابت قدم سے لڑی کہ گھوڑے آگے نہ بڑھ سکے. یہ دیکھ کر سب گھوڑوں سے کود پڑے اور پیادہ حملہ ور ہوئے. ایرانیوں کا ایک رسالہ ستابولا تھا میں گرک تھا. قبیلہ حمیفہ نے اس پر حملہ کیا, لیکن تلواریں زروں پر اچھتا کر رہ گئی. ستار قبیلہ نے للکارا. سب نے کہا زریں پر تلواروں کا ہم نہیں دیتی. اس نے غصے میں آ کر ایرانی پر برشے کا وار کیا کہ کمر کو توڑ کر نکل گیا. یہ دیکھ کر اوروں کو بھی ہمت ہوئی اور اس بہادری سے لڑے کہ رسالہ کا رسالہ برباد ہو گیا. تمام رات گامہ کا راز گرم رہا. لوگ لڑتے لڑتے تھک کر چور ہو گئے تھے اور نیند کے خمار میں ہاتھ پاؤں بیکار ہوا جاتے تھے. اس پر بھی جب فتح شکست کا فیصلہ نہ ہوا تو کاکا نے سرداران قبائل میں چند نامور بہادر انتخاب کیے اور سپہ سالار فوج رسم کی طرف رخ کیا. ساتھ ہی قیس اشیس عمر و مدی کرب ابن ذی البردین نے جو اپنے قبیلے کے سردار تھے ساتھیوں کو للکارا کہ دیکھو یہ لوگ اللہ کی راہ میں تم سے آگے نکلنے نہ پائیں. اور سرداروں نے بھی جو بہادری کے ساتھ زبان اور بھی تھے اپنے قبیلوں کے سامنے کھڑے ہو کر اس جوش سے تقریریں کی کہ تمام لشکر میں آگ لگ گئی. صدق اللہ العظیم.